بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کیا ایسا کارنامہ کر دیا کہ پوری اپوزیشن کی چیخو پکار نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا، پرعزم تھے، اور مجھے حیرت ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے 31 بل جوائنٹ سیشن سے منظور کرا لیے، جس کو تمام اپوزیشن نے مل کے روکنے کی کوشش کی۔ اس میں الیکٹرانک ووٹنگ، اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق اور دیگر کئی اہم ترین بلز ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تمہارے سیاستدان سارے وما ہمارے ہم سب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مقدس ہے، پارلیمنٹ مقدس ہے ملک میں سب سے زیادہ۔ دوسری طرف آج جب پارلیمنٹ نے آئین میں ترامیم کی اس کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کالا قانون کہہ دیا اور سیاہ قانون کہہ دیا، جبکہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر یہ مقدس ایوان ہے اور یقیناً ہے، اس کا کام ہی قانون سازی ہے۔ اگر سینٹ اور قومی اسمبلی کے پورے ملک کے لوگوں نے آ کے قانون سازی کی ہے اور وہ قانون سازی پر اعتراض کر رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں قابل احترام جو ماضی میں ٹھپا مافیا لگنے والے ووٹوں کے ہر الیکشن کو دھاندلی زدہ کہہ چکی ہیں، ایون کہ اب 2018 کے الیکشن کو بھی دھاندلی والا کہہ چکے ہیں۔ آج اگر الیکٹرانک مشین، میں یہ نہیں کہتا وہ شفاف ہوگی نہیں ہوگی، میں اس میں نہیں جا رہا، اگر اس گند کو ختم کیا ہے تو یہ تو وزیر اعظم کا کارنامہ ہے، اس میں تو تعریف کرنی چاہیے۔ ہاں ناظرین، اس موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے بھی دم دھڑکے سے اپنا شوق نکالا۔ انہوں نے کہا پورے ملک کو پتا ہے کہ آج حکومت کا مشترکہ اجلاس میں شکست ہوئی ہے، جبکہ نمبر گیم میں وہ جیت کے ہیں۔ بلاول صاحب، آپ بڑے ہیں، بڑی جماعت کے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، آئین میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے کہا، بلاول بھٹو نے کہا ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ہاں، سپریم کورٹ میں جانا یقیناً اپوزیشن جماعتوں کا حق ہے اور حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا، اس میں دو رائے ہے کوئی نہیں۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ مشترکہ اجلاس سے بل کی منظوری کے لیے 222 ووٹ ہونا ضروری تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپوزیشن کا ممبر ہاؤس میں ہو یا نہ ہو، 206 ممبر ہاؤس میں ہوں۔ انہوں نے کہا اگر حکومت کے 222 ووٹ نہیں ہیں تو وہ قانون بنا ہی نہیں سکتے، جبکہ اعتزاز احسن نے کہا ہے وہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا ہم اس بلز کی منظوری کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، جو یقیناً ان کا قانونی حق ہے۔ انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے۔ بلاول بھٹو کو کہنا تھا آج ای وی ایم کا کالا قانون نہیں بنا، گلبھوشن یادو کو NRO نہیں ملا، بلاول حکومت زبردستی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت ناکام ہوئی ہے، میڈیا کی ذمہ داری حالات کی نشاندہی کرنی ہے، کسی کی کامیابی اور ناکامی پر جشن منانا نہیں ہوتا۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ 70 سال سے جو دھاندلی کا کھیل مختلف جماعتوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کھیل رکھا تھا اور خود ایک دوسرے پر کرپشن اور دھاندلی کے الزام لگاتے رہے تھے، آج انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ کروا کر اس دھاندلی کے جنازے کو دفن کر دیا ہے۔ ہاں، ایک سوال ضرور ہے، جب تک الیکٹرانک مشین سے الیکشن نہیں ہوتے، شفاف نہیں ہوتے، اسے شفاف کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اس پر عمل درآمد کر دیں اور یہ پورے ہو۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ملک کا مستقبل صاف شفاف الیکشن میں سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے 3 سال اس ملک میں خدمت اس لیے کی کہ ملک میں دھاندلی کے مردے کو دفن کر کے صاف شفاف الیکشن کراؤں، جس میں کامیابی کے بعد آج میرا سیاسی سفر کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستان کو ووٹ دینے کا وعدہ انہوں نے عرصہ دراز سے کیا تھا، آج پورا کر کے انہوں نے اپنا وزن اتارا۔ انہوں نے کہا اوورسیز پاکستان جتنا ریمیڈیز باہر سے بھیجتے ہیں
یہ ووٹ ڈالنے کا ان کا حق ہے اور میں نے ان کا حق پورا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اب اپوزیشن کے الیکشن نہ ماننے کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ ایک ہی بندہ 25-25 ووٹ ڈالتا تھا، اب میں نے ان کے دھاندلی کے سوراخ بند کیے ہیں تو انہیں اپوزیشن کو اپنے مستقبل سے ڈر لگنے لگا ہے۔ کیا وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ریفارم سے وہ ملک کو بہتری کی طرف لے آئیں گے؟ ناظرین، کیا وہ سمجھتے ہیں 90 لاکھ جو اوورسیز پاکستان ہے سارا ووٹ ان کو پڑے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ سارا ووٹ ان کو نہیں پڑے گا۔ یورپ، یو کے، امریکہ تو آسٹریلیا پڑے گا، لیکن مڈل ایسٹ میں اتنا ووٹ پڑنے کے آثار کم ہیں۔ ناظرین، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنے 2 جوائنٹ سیشن سے خطاب منسوخ کر دیا کامیابی کے بعد، انہوں نے اپنی جماعت کو کہا کہ 2023 میں اب مجھے الیکشن سے کوئی خطرہ نہیں، صاف شفاف الیکشن میں پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی سے واضح ہو کر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جن حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے، جن بیوروکریٹ نے ملک کو لوٹا، آئندہ میں 2/3 میجورٹی آیا تو اس سے 1000 گنا زیادہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کروں گا، اور ہر قانون عام شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے، اور بڑے بڑے مافیا جن کے بارے میں اکثریت میں ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا، قانون سازی کر کے نہ صرف ان کو جیلوں میں بند کروں گا بلکہ ان سے لوٹا ہوا مال واپس لوں گا۔ کیا وزیر اعظم عمران خان آج جو وعدہ کر رہے ہیں وہ پورا کر پائیں گے؟ دیکھنا تو یہ ہے 2018 پہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ الیکشن مہم میں وعدہ کیے تھے وہ پورے کر لی ہیں۔ اگر وہ پورے کر لی ہیں تو یقیناً آگے بھی پورا کروائیں گے، لیکن نہ جانے کیوں وزیر اعظم، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اپوزیشن کی 3.25 سال میں سب سے بڑی شکست ہے، کیونکہ اپوزیشن کی چھیڑ بن چکی تھی کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز پاکستانی کا بل منظور نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے انتہا تک جائیں گے۔ اس کا کئی دفعہ چیلنج کر چکے تھے کہ ہماری موجودگی میں الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق نہیں دینے دیں گے، چاہے حکومت زور لگا لے۔ یقیناً اپوزیشن کی یہ پسپائی ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے۔ ایک اوورسیز پاکستان کو میسیج جائے گا کہ پوری اپوزیشن نے ان کے خلاف پورا زور لگایا تھا، ووٹ نہ ملے، لیکن یہ قانون پاس کر کے عمران خان نے کم سے کم اوورسیز پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب نہ جانے وزیر اعظم عمران خان آگے فتح پر بہت زیادہ پر اعتماد ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے کیوں چشم پوشی کر رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بہت سارے لوگ ان سے امید وابستہ تھی عمران خان صاحب آئیں گے، تبدیلی آئے گی، بے روزگاری میں کمی ہوگی، مہنگائی میں کمی ہوگی، 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا، لوگوں کو انصاف ملے گا، طاقتور اور ایک ہوگا۔ اس میں وہ پورا نہیں ہو سکے۔ کیا بڑھتی ہوئی مہنگائی جس میں بجلی کی قیمت میں بے پناہ اضافہ، پٹرول کی قیمت میں اضافہ، گیس کی قیمت میں اضافہ، روزمرہ اشیاء کی قیمت میں اضافہ، 4 کروڑ سے زیادہ لوگ خطِ غربت سے نیچے چلے گئے، اس میں اضافہ، کیا وزیر اعظم ان حقائق سے چشم پوشی کر کے الیکٹرانک ریفارمز کر کے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک اہم مرحلہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا ہے کہ آئندہ وہ سندھ میں بھی حکومت بتائیں گے۔ بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ ناظرین، سندھ میں وڈیرا سسٹم ہے، سندھ میں ان کے لیے الیکشن جیتنا میرے خیال میں خاصا مشکل ہے۔ پنجاب بھی ان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے اگر انہوں نے اپنی کارکردگی بہتر نہ کی۔ پنجاب میں بیڈ گورنرز کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں، پیسوں کی رقمیں چل رہی ہیں، عام سودے بازی ہو رہی ہے ٹھیکے دینے پہ، پیسے دینے پہ۔ کیا یہ سارا اگر حکومت اسی طرح چلتی ہے اور عمران خان پنجاب کو اور وفاق میں گڈ گورننس نہیں لاتے تو آنے والے الیکشن میں عمران خان کو نہ نظر آنے والی بہت ساری مشکلات عوام کے غم و غصے کی شکل میں نظر آئیں گی۔ کیا عمران خان اس حقیقت کو جان کر آئندہ کرپشن پر قابو پانے کے لیے اقدامات کریں گے؟ یہ اب عمران خان صاحب پر ڈیپینڈ ہے۔ کیا وہ عام لوگوں کو جو خطِ غربت سے 60% لوگ نیچے چلے گئے ہیں، ان کو بنیادی حقوق دینے کے لیے عملی اقدامات کر پائیں گے؟ اگر کر پائیں گے تو ان کا الیکشن بنے گا، ادروائز پنجاب میں نون لیگ ان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ ناظرین، عمران خان نے
کہ اپنے وعدے اپنا کریکٹر ان کا ٹھیک، لیکن ان کی ٹیم وہ ڈیلیور نہیں کر پائی جس کا 22 کروڑ عوام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ یقینی بات ہے اپوزیشن کو بھی اس لیے نقصان ہے کہ اپوزیشن ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو فراڈ کہتی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کو کہتی ہے، مولانا کہتے ہیں بلاول نے مجھے چھری گھونپی، بلاول کہتے ہیں کہ مولانا حکومت کے بغیر بے چین ہو رہے ہیں، انہیں آج ایک سیٹ مل جائے تو ختم ہو جائے، لیکن یہ سارے ایک ہو گئے۔ لیکن ناظرین، ان ساری باتوں میں یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا تھا جب میں کسی کی دم پر پاؤں رکھوں گا تو سارے اپوزیشن والے ایک سٹیج پہ ایک کنٹینر پر کھڑے ہو جائیں گے، وہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا اپوزیشن آئندہ متحد رہ سکے گی؟ کیا اس بل کو لے کر اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے اور سابق اٹارنی جنرل منصور کا کہ عدالت آئینی ترمیم کے کاروائی نہیں کر سکتی، عموماً نہیں کرتی، ان کا خیال ہے کہ آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ سے اپوزیشن کو ریلیف نہیں مل سکتا، یہ ان کا خیال ہے اعتزاز احسن صاحب کا۔ انہوں نے کہا ہاں سپریم کورٹ میں جانا ان کا حق ہے۔ انہوں نے کہا اس موقع پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں نے ماضی میں خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دیکھیں تو بہت ساری پارلیمنٹ کے معاملات جب عدالت میں چیلنج کیے گئے، ترمنیلا سپریم کورٹ میں، انہوں نے پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کیا، ہمیشہ گریز کیا۔ اور عمران خان کو اس کا ایج ہے کہ پارلیمنٹ میں جتنے بھی قانون سازی، کیونکہ قانون سازی کرنا نہ عدالتوں کا کام ہے نہ اداروں کا سوائے پارلیمنٹ کے، ہاں اس کی تشریح عدالتیں کرتی ہیں۔ اگر یہ ماورائے آئین ہوئی ترمیم تو پھر اس کو چھیڑیں گے، اگر آئین کے مطابق ہوئی تو عموماً آئینی ترمیم میں عدالتیں گریز کرتی ہیں۔ ناظرین، عمران خان بظاہر یہ اننگز جیت گئے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 2023 کا الیکشن ان کی جیب میں ہے۔ اس کے لیے ان کو مہنگائی کا جن بوتل میں بند کرنا ہوگا، بے روزگاری کا جن بوتل میں بند کرنا ہوگا، انصاف کی فراوانی یقینی بنانی ہوگی، تعلیم اور صحت سے جس قدر لوگ محروم ہیں ان کو ان کے حقوق دینا ہوں گے۔ ناظرین، تمام صورتحال آپ تک رکھی، وزیر اعظم کو آج کی جیت مبارک ہو، لیکن مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن ایک چیلنج ہے۔ یقیناً جنہوں نے وزیر اعظم کے لیے مدد کی جو نظر نہیں آتے وہ بھی اس مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اپوزیشن کو چاہیے کہ آپس کے اختلافات ختم کر کے اکٹھے اور ملکی مفاد میں حکومت کے ساتھ کام کرے، اور حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کے مل کے اب بھی الیکشن ریفارمز کے لیے مدد کرے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں، جیسے ہی نئی انفارمیشن آئے، خبریں آئیں، آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔